بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، گزشتہ بیان میں نے سورہ یوسف کی چند آیات تلاوت کی تھی اور ان آیات کے ضمن میں چند باتیں عرض کی تھی اور ان آیات کے ضمن میں کچھ باتیں باقی بھی رہ گئی تھی، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان باتوں کو ذکر کر دیا جائے۔ تو آئیے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں فرمایا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے اللاتی بھائیوں کے قصہ میں نشانیاں اور دلائل موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کا سوال کرتے ہیں۔ اس آیت میں اس بات پر متنبہ کیا گیا کہ اس صورت میں آنے والے قصہ یوسف کو محض ایک قصہ مت سمجھو، بلکہ اس میں ان کے لیے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور ہدایتیں موجود ہیں۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پوچھا تھا، ان کے لیے اس قصہ یوسف میں بڑی نشانیاں اور ہدایتیں موجود ہیں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے اور مدینہ منورہ میں آپ کی خبر پہنچی تو وہاں کے یہودیوں نے چند آدمیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے کہ وہ جا کر آپ کی آزمائش کریں۔ اسی لیے سوال کو مبہم انداز میں اس طرح پیش کیا گیا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر اور سچے نبی ہیں تو ذرا مجھے یہ بتلا دیجئے کہ وہ کون سا پیغمبر ہے جس کا ایک بیٹا ملک شام سے مصر لے جایا گیا اور باپ اس کے غم میں روتے روتے نابینا ہو گئے۔ حضرات گرامی، یہودیوں نے اس سوال کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ اس وقت مکہ معظمہ میں کوئی بھی شخص اس واقعے سے واقف نہیں تھا اور نہ مکہ معظمہ میں اہل کتاب میں سے کوئی شخص تھا جس سے بحوالہ تورات و انجیل اس قصے کا کوئی جز معلوم ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی جس میں دو نبیوں کا قصہ مفصل مذکور ہے اور اتنی تفصیل سے مذکور ہے کہ اتنی تفصیل تورات و انجیل میں بھی نہیں ہے۔
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونے کے باوجود اس قصہ اور اس واقعہ کو بیان کرنا آپ کی نبوت کے لیے کھلی دلیل اور کھلا معجزہ تھا۔ حضرات گرامی، اس آیت کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کے سوال کو قطع نظر کرتے ہوئے خود یہ واقعہ ایسے امور پر مشتمل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی بڑی نشانیاں اور تحقیق کرنے والوں کے لیے بڑی ہدایتیں اور احکام و مسائل موجود ہیں۔ ذرا سوچئے، جس بچہ کو بھائیوں نے ہلاکت کے غار میں ڈال دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور کس طرح اس کی حفاظت فرمائی، اور اپنے خاص بندہ کو اپنے احکام کی پابندی کا کس قدر گہرا رنگ عطا فرمایا کہ جوانی کے زمانہ میں بہترین زندگی گزارنے کا موقع ملتا ہے، مگر وہ خدا تعالیٰ کے خوف سے اپنے نفس کی خواہشات پر اس طرح قابو پاتے ہیں کہ مصر کے اندر عزیز مصر کی بیوی کو صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھ لیجئے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے مخالفین کے مقابلے میں کیسی عزت دیتے ہیں اور مخالفین کو اس کے قدموں میں لا ڈالتے ہیں۔ یہ سب عبرتیں، نصیحتیں قدرت الہیہ کی عظیم نشانیاں ہیں جو ہر تحقیق کرنے والے اور غور و فکر کرنے والوں کو معلوم ہو سکتی ہے۔ دوسری آیت، اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ بھائیوں نے آپس میں گفتگو کی کہ یوسف اور اس کا حقیقی بھائی ہمارے والد صاحب کو زیادہ محبوب ہے، اور جب کہ ہم ایک جماعت ہے، اس لیے ہمارے والد صاحب کی یہ کھلی ناانصافی ہے۔ بھائیوں نے اپنے متعلق اس آیت کے اندر لفظ عصبہ استعمال کیا ہے۔ لفظ عصبۃ عربی زبان میں 5 سے لے کر 10 تک کے لیے بولا جاتا ہے، اور بھائیوں نے اپنے والد صاحب کے متعلق یہ جو کہا ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ یہ ہمارے والد صاحب کی کھلی ناانصافی ہے، یہاں لفظ ضلال بھائیوں نے استعمال کیا ہے والد صاحب کے متعلق، اور ضلال کے لغوی معنی گمراہی کے آتا ہے۔ لیکن دوستو، یہاں گمراہی سے مراد دینی گمراہی نہیں، کیونکہ ایسا خیال کرنے پر یہ سب بھائی کافر ہو جاتے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہیں، ان کی شان میں ایسا خیال قطعی کفر ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق آگے چل کر خود قرآن کریم میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر کے والد صاحب سے دعائے مغفرت کی درخواست کی تھی، جس کو والد بزرگوار نے قبول بھی کیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے ان سب کی خطا معاف ہو گئی، اور یہ سب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ یہ سب کے سب مسلمان ہوں۔
کیونکہ کافر کے حق میں دعائے مغفرت جائز نہیں۔ اللہ نے کہا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم، کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور یہاں لفظ زلال کے یہ معنی ہے کہ ہمارے والد صاحب اپنے بھائیوں کے، ہمارے والد صاحب اپنے بیٹوں کے حقوق میں برابری نہیں کرتے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اس آیت کے اندر بعض بھائیوں نے یہ رائے دی تھی کہ یوسف کو قتل کر دو، اور بعض بھائیوں نے کہا تھا کہ یوسف کو کسی دور دراز ملک میں چھوڑ آؤ تاکہ یہ کانٹا تمہارے درمیان سے نکل جائے اور تمہارے والد صاحب کی توجہ اور محبت تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائے۔ حضرات گرامی، یہ آیت بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بھائی انبیاء نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اس واقعے میں بہت سے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا۔ مثلا بے گناہ کے قتل کا ارادہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ والد صاحب جیسے پیغمبر نبی کی نافرمانی، ایذا رسانی، معاہدہ کی خلاف ورزی اور بہت سی چھوٹی چھوٹی سازش ہے۔ اس لیے ان بھائیوں کے انبیاء ہونے میں علماء کا تو اختلاف ہے، مگر مسلمان ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، کیونکہ ان بھائیوں نے اپنے والد صاحب سے دعائے مغفرت کی درخواست کی تھی اور والد صاحب بھی اس درخواست کو قبول کیے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ان سب کی خطا معاف ہو چکی ہے۔ چوتھی آیت قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين۔ ان بھائیوں میں سے ایک بڑا بھائی جس کا نام یہودا آتا ہے، وہ بڑا شریف النفس بھائی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا خیر خواہ اور ہمدرد تھا۔ اس نے کہا دیکھو یوسف کو قتل مت کرو کیونکہ وہ جرم عظیم ہے، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو ایسا کرو کہ یوسف کو کسی ایسے کنویں میں ڈال آؤ جہاں وہ زندہ رہے تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اس کو اٹھا لے جائے۔ اس آیت کے اندر لفظ یلتقط یہ التقاط سے بنا ہے اور التقاط یہ لقطہ سے بنا ہوا ہے۔ التقاط سے لقطہ بنا ہوا ہے اور لقطہ کہتے ہیں اس گری پڑی چیز کو جو کسی کو بغیر طلب کے مل جائے۔ اگر وہ غیر جاندار چیز ہے تو اس کے لیے لفظ لقطہ استعمال ہوتا ہے، اور اگر جاندار چیز ہے تو اس کے لیے لقیط استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا اس وقت آپ بچہ تھے، اور اسی انسان کے بارے میں لفظ لقیط استعمال ہوتا ہے جو نہ عاقل ہو اور نہ بالغ ہو بلکہ بچہ ہو۔
اور یہ یاد رکھ لیجئے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بچہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لڑکوں سے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، اور بھیڑیے کا کھا جانا یہ بچہ ہونے کے معاملہ میں ہی متصور ہے۔ اگر کوئی جوان ہو تو کیا اس کو کوئی بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ نہیں، جب بچہ ہوگا اسی کو بھیڑیا کھا سکتا ہے۔ ابن جریر ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس وقت آپ کی عمر صرف 7 سال تھی۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں بھائیوں کی ایک درخواست مذکور ہے جس میں بھائیوں نے کہا تھا کہ والد صاحب آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ آزادی کے ساتھ کھائے پیے کھیلے کودے اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان بھائیوں نے اپنے والد صاحب سے اس درخواست سے پہلے بھی کوئی درخواست پیش کی تھی جس کو والد صاحب نے قبول نہیں کیا تھا۔ اس دفعہ ذرا تاکیدی انداز میں یہ بھائی درخواست پیش کر رہے ہیں، ذرا تاکیدی انداز میں یہ درخواست پیش کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے لڑکوں کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اگر میں اس درخواست کو قبول نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس بھائی کی نیت بدل جائے اور میرے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنے لگے۔ حضرات گرامی، بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے آزادی کے ساتھ کھیلنے کودنے کھانے پینے کی اجازت مانگی تھی، جس پر والد صاحب کی کوئی نکیر نہیں ہے۔ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ بھیجنے میں تردد کا اظہار فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کھیل کود اسلامی معاشرے کے اندر مباح اور جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کھیل کود شرعی چیز سے متجاوز نہ ہو۔ حضرات گرامی، حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات سے منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے حال کی خبر اپنے گھر بھیجے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر نے جیل سے رہائی پائی اور ملک مصر میں حکومت ملنے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت نہیں نکالی جس سے والد صاحب کو خبر دے کر ان کے دل کو اطمینان دلا سکے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے؟ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کی تکمیل مقصود ہو، اور ایک یہ بھی ہے کہ جب بھائی مصر پہنچیں گے حاجت مند بن کر تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے اس عمل پر کچھ سزا دے، یہ بھی مقصود ہو سکتا ہے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ کہ جب یہ بھائی کنواں میں ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد صاحب کے پاس واپس آئے تو انہوں نے ایک حیلہ اختیار کیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے پر خون لگا کر والد صاحب کے سامنے پیش کر رہے تھے تاکہ بھیڑیے کا کھانا یہ ثابت ہو جائے۔ چنانچہ ان بھائیوں نے ایک بکری کے بچہ کو ذبح کیا اور اس بچے
بچے کا خون اس کپڑے پر لگا دیا اور کپڑا لے کر والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا دیکھیے یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا اس جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لیے اس بات سے غافل کر دیا کہ جس وقت یہ بھائی کرتے پر خون لگا رہے تھے اس وقت یہ بھائی کپڑا کو نہیں پھاڑ سکے، جس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ واقعی بھیڑیا نے ہی یوسف کو کھایا ہے۔ کپڑا دیکھا تو اولاً یہی سمجھے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، لیکن جب کپڑا کو صحیح سالم دیکھا تو حضرت یعقوب نے کہا بیٹا یہ بھیڑیا کتنا عقل مند اور حکیم ہے کہ یوسف کو کھا گیا اور کپڑا پھٹا بھی نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، بلکہ تم نے اپنے دل کے اندر ایک بات بنا لی ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، عمر دراز ہوں، ضعیف ہوں، بس اللہ رب العزت سے صبر ہی طلب کروں گا اور اللہ ہی تعالیٰ سے مدد مانگوں گا ان چیزوں میں جن کو تم بیان کرتے ہو۔ یوسف علیہ السلام کے قصے کا کچھ خلاصہ جس کو میں نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو واقعہ باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ جمعہ کو بیان کرتے رہوں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان آیات کے ضمن میں صحیح بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔